یہ جراثیم جلد کے اندر جا کر سوزش پیدا کر سکتے، کیونکہ یہ سب پیپ پیدا کرنے والے جراثیم ہیں، اس لیے اندر جا کر اس کے نتیجے میں جلد کی سوزشیں، بیکٹیریل انفیکشن آف دا سکن۔ جلد انسانی اور حیوانی اجسام کا ایسا ہمہ گیر حصہ ہے جو سر سے پیر تک ہر جگہ موجود ہے۔ جسم پر جو بھی آفت آئے گی وہ سب سے پہلے جلد سے ہی متصل ہوگی، اس لیے زخموں اور چوٹوں کے بعد اس کی اہم ترین تکلیف سوزش ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ انسان کے جسم پر ہر وقت مختلف قسم کے جراثیم اس کے ساتھ چپکے رہتے ہیں، لیکن وہ نہ ہی جلد کے اندر گھس سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی بیماری پیدا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر جلد کے اوپر ذرا سی خراش آ جائے تو ان جراثیموں کو جلد کے اندر گھس جانے کا موقع مل جاتا ہے اور یہ سوزش پیدا کر دیتے ہیں۔ اگرچہ ان کا ہر داخلہ سوزش کا باعث نہیں بن سکتا، کیونکہ جسم کا اپنا دفاعی نظام موجود ہے جو اس قسم کے ناپسندیدہ عناصر کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ زخم اگر بڑا ہو یا جراثیموں کی تعداد زیادہ ہو تو پھر عام طور پر جسم ان جراثیموں کے لیے رکاوٹ کا باعث نہیں بنتا۔ یہ جراثیم جلد کے اندر جا کر سوزش پیدا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ سب پیپ پیدا کرنے والے جراثیم ہیں، اس لیے اندر جا کر اس کے نتیجے میں پھوڑے، پھنسیاں، کیل، مہاسے، کاربنکل یعنی شب چراغ اور سرخ باد وغیرہ ان میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بیماری کا پھیلاؤ اور بیماری کی شدت مریض کی کمزوری کی نسبت سے طے ہوتی ہے۔ مثلاً ذیابیطس کے مریضوں کے لیے معمولی سی پھنسی بھی کاربنکل یعنی شب چراغ کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ غذائی کمی والوں کی سوزش پورے جسم میں پھیل کر ورم، درد اور پیپ اور زہر باد جیسی مختلف قسم کی بیماریاں پیدا کر سکتی ہیں۔ کیونکہ انسانی جسم پر یہ جراثیم ہمیشہ چپکے رہتے ہیں، اس لیے جلد کو ان سے مصفی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اسلام نے ہر موقع پر جلد کو بار بار دھونے کی اس لیے تاکید فرمائی ہے کہ اس پر سے جراثیموں کی تعداد کم ہوتی رہے، لیکن پھر بھی وہ اس سے نہایت پاک صاف نہیں ہو سکتی۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طہارت کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کرنے کی تاکید کی ہے، اور اس ہاتھ کو دھونے کے باوجود کھانے میں استعمال کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ داڑھی مونڈنے یا شیو کرنے سے مختلف قسم کے جلدی مسائل پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ اسلام نے اس سارے مسئلے کا بہترین علاج بتا دیا ہے، اور وہ یہ کہ داڑھی نہ منڈائی جائے۔ اس کے متعدد اسباب ہوں گے، لیکن ہمیں صرف اس کا ایک طبی سبب جو ہے وہ معلوم ہے کہ ایسا کرنا صحت کے لیے مسلسل خطرناک ہے۔ اسلام جب داڑھی رکھنے کی تلقین کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ داڑھی کو باقاعدگی سے صاف رکھنا، اسے دھونا اور اسے مزین رکھنا اور کنگھی کرنا لازمی قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں ایک ایسے صاحب تشریف لائے جن کے بال الجھے ہوئے تھے اور بے ترتیب تھے۔ آپ نے ان کو نصیحت فرمائی کہ جب بال رکھے ہوئے ہیں تو پھر ان کی تکریم کرو، اور اس شخص کو اپنا حلیہ درست کرنے کے لیے واپس بھیج دیا اور اسے اپنا حلیہ درست کرنے کی تلقین کی اور بالوں کو آراستہ رکھنے کا حکم دیا۔